الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ جب ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع ہو کر کے اپنے لیے حکومت و خلافت حاصل کرنا چاہتے تھے اور سعد بن عبادہ نے تقریر کی جس کا خلاصہ خدمت کیا، تو اس کے بعد یہ مہاجرین وہاں پہنچ گئے جن میں آگے آگے خلیفہ اول تھے، خلیفہ دوم تھے، ابو عبیدہ جراح تھے اور سالم تھے، حذیفہ کے آزاد کردہ غلام. وہاں جو تقریر کی خلیفہ اول نے، ابو بکر نے، وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اب اس کے بعد جو تقریر ہوئی اور جو بات ہوئی وہ عمر ابن خطاب کی تقریر تھی. انہوں نے اس کے بعد تقریر کی کہ افسوس کہ دیکھو دو لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور تم لوگ اس بات پر یقین رکھو کہ جب نبی تم میں سے نہیں ہے تو عرب تمہاری حکومت کو کسی بھی شکل میں قبول نہیں کریں گے. یعنی کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے نہیں تھے، مدینہ میں سے متعلق نہیں تھے، لہٰذا عرب مکے والوں کے علاوہ کسی اور کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن عرب اس بات پر آسانی کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ اگر کسی مکے والے کو، قریش کو، جس خاندان سے نبی ہیں، اگر ان میں سے کسی کو ولی بنایا جائے اور ان میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے تو وہ چیز رہ جائے گا. اس میں آپ غور کریں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے لَٰكِنْ لَا تَمْتَنِعْ أَن تُوَلَّىٰ أَمْرَهَا مَنْ كَانَتِ النَّبُوَّةُ فِيهِمْ وَوَلِّيَ أُمُورَهُمْ. یہاں دونوں جگہ عمر ابن خطاب نے لفظ ولی استعمال کیا ہے. اس پر آپ غور کریں. اور طبری نے اپنی تاریخ صفحہ 3 جلد 3 صفحہ 83 اور امام السیاست جلد 1 صفحہ 7 اور 8 پہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کہا. دیکھو یہاں بھی عمر ابن خطاب نے لفظ ولی استعمال کیا. ان تولی امرہ من کان ولی امورہم ولی امور. تو اگر یہاں پر لفظ ولایت حکومت کے معنی میں ہے، خلافت کے معنی میں ہے، جانشینے کے معنی میں ہے، تو آئے لفظ حدیث قدیر میں یہ لفظ ولی، یہ لفظ مولا کیوں نہیں حاکم اور حکومت کے معنی میں ہے؟ اس طرح کہ دیکھو تمہارے امور کی ذمہ داری کون لے گا؟ تاریخ طبری میں جملہ لکھا ہوا ہے. اور اسے دیکھو ہمارے پہ حجت ہے اور کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. اور جو بھی اس پر من ذا ینازعنا سلطان محمد، کون ہے جو پیغمبر کی حکومت میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرے، ہمارے مقابلے آئے. وہ عمارت ہو و نحن اولیاء ہو، اور ان کی عمارت، ان کی حکومت، اور ہم ان کے اولیاء ہیں اور ہم ان کے خاندان سے الا مدل، مگر وہ جو باطل کی طرف جانے والا ہے اور متجانف للاسم، یا جو گناہ گار ہے، اور متورط فیاؤ، یہ ہلاک ہونے والا ہے. یعنی ہر وہ شخص، اس پر غور، ہر وہ شخص جو پیغمبر کی میراث میں، ان کی سلطنت میں، ان کی حکومت میں، ان کی ولایت میں، ان کی خلافت میں جھگڑا کرے، یہ کون ہے؟ یہ باطل ہے، گناہگار ہے اور ہلاکت میں ڈوبا ہوا ہے.
اس جملے کا اگر آپ غور کریں تو یہ جملہ پوری تاکید ہے اس تقریر کی جو خلیفہ اول نے وہاں پر کی تھی۔ اب جب اس تقریر کے بعد ہوئے تو ان دو تقریروں کے بعد پورا ماحول وہاں کا بدل گیا۔ سعد بن عبادہ کی جو بات تھی وہ بالکل نکل گئی اور ماحول بالکل جھگڑے لڑائی کا ہو گیا، اختلافات بڑھ گئے۔ اس پر انصار میں سے حباب بن منذر نے عمر ابن خطاب کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، یا معاشر انصار املکو علی، دیکھو اپنے ہاتھوں کے قابو میں رکھو، یعنی اپنے اختیارات کو محفوظ رکھو۔ ولا تسمعوا مقالۃ ھذا، ان کی باتیں نہ سنو باصحابو فیذھبوا بنصیبکم، ورنہ یہ حکومت تمہارے ہاتھوں سے نکال کے لے جائیں گے۔ فإن ابوا علیکم، اگر یہ تمہاری بات کو نہ مانے، فجلوہم، تو ان کو اس شہر سے نکال دو۔ وتولوا علیہم ھذہ الامور، اور تم ان امور کے مالک بن جاؤ۔ یہاں بھی ولایت کا استعمال کیا گیا۔ فانتم واللہ احق بہذا الامر منہم، تم ان لوگوں سے زیادہ اس خلافت اور اس امارت، اس حکومت کے سزاوار ہو۔ فَإِنَّهُ بِأَسْيَافِكُمْ دَانَ النَّاسُ لِهَذَا الدِّينِ مَنْ دَانَ، دیکھو تمہاری تلوار کی بدولت یہ دین پھیلا ہے۔ جو لوگ دیندار ہوئے ہیں وہ تمہاری تلوار یعنی تمہاری شجاعت، تمہاری بہادری کی بنا پر ہوئے۔ دیکھو یہ کام کر لو، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ یہ بات بھی نہ رکھیے۔ اب جب یہ بات یہاں تک ہو گئی اور بات آگے بڑھ گئی کہ دیکھو اب جھگڑا لڑائی بڑھ گیا کہ اگر تم نے یہ بات کی تو مہاجرین کی طرف سے جواب دیا گیا، اذن یقتلک اللہ، اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو اللہ تمہیں قتل کر دے گا۔ یعنی گفتگو مشورے سے، باہمی تعاون سے بڑھ کے قتل و غارت گری تک آ گئی۔ بل ایاک یقتل، خدا تمہیں قتل کرے گا۔ مہاجرین کی طرف سے کہا گیا حباب نے منذر کو اللہ تمہیں قتل کر دے گا، اور حباب منذر نے جواب دیا کہ اللہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ جب یہ جھگڑا یہاں تک پہنچا اور یہ بات بگڑنے لگی، جب بات بگڑنے لگی تو اس وقت مصلحت سے کام لیا ابو بکر نے اور کہا بغیر کسی مشورے، کہا کہ دیکھو یا تم عمر ابن خطاب کے ہاتھوں پر بیعت کر لو، یا کیا کہتے ہیں ابو عبیدہ کے ہاتھوں بیعت کر لو۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو عمر بن خطاب، کیا آپ کی موجودگی میں کسی دوسرے کے ہاتھوں پر بیعت ہو سکتی ہے؟ آپ اس پورے سناریو کو سمجھیں۔ پہلی تقریر ہو گئی، دوسری تقریر ہوئی، حباب بن منذر کی تقریر ہوئی، ماحول گرم ہو گیا، اور جب ماحول گرم ہو گیا، بات قتل و غارت گری تک پہنچ گئی، تو اس وقت میں ابو بکر نے کہا کہ دیکھو یا ان کے ہاتھوں بیعت کر لو، یا نہ کوئی مشورہ تھا، نہ کوئی بات تھی، نہ کوئی آیت تھی، نہ کوئی روایت تھی۔ کہا کہ یکو انت حی ما کان احد لیؤخرک عن مقامک الذی اقامک فی رسول اللہ۔ عمر بن خطاب نے، کون ہے آپ کو اس مقام سے الگ کر سکتا ہے جو مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جملہ جو کہا ہے کہ اللہ نے یہ مقام دیا ہے، اگر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ منزلت دی ہے تو سب سے پہلی تقریر میں اس منزلت کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ سب سے پہلی تقریر میں بات واضح کر دی جاتی۔ یہ بات کی جا رہی کہ پیغمبر مہاجرین میں سے ہیں، قریش سے ہیں، مکے والوں سے ہیں، ان کے علاوہ عرب کسی بات کو قبول نہیں، سیدھے لا کے کہ ہم ان کی خلافت اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانشین خلیفہ مقرر کیا۔ اب جب یہ ہونے لگی، سوال ہے کہاں معین کیا؟ بات بتائے تو صحیح۔
اب جب یہ بات یہاں پھیل گئی اور حالات خراب ہونے لگے، بات بگڑنے لگی، تو بات ہوئی کہ آپ ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیجئے، آپ ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیجئے۔ انہوں نے کہا آپ کی موجودگی میں ہم بقیہ دوسروں کے ہاتھوں پر بیعت کریں؟ تو اس صورت میں جو جملہ تاریخ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے عمر بن خطاب نے بیعت کی، اس کے بشیر بن سعد الانصاری نے بیعت کی، اسید بن حضیر نے بیعت کی، عویم بن سائدہ نے بیعت کی، معین بن عدی نے بیعت کی، یہ لوگ جو بلانے گئے تھے، ابو عبیدہ جراح نے بیعت کی، سالم مولا حذیفہ نے بیعت کی، اور خالد بن ولید مل گئے، اور یہ سب لوگ لے کر کے آئے۔ اور اس وقت جو ان ماحول میں سب سے زیادہ دفاع کر رہا تھا وہ خلیفہ دوم تھے، اور یہ لوگ لے کر کے جائے، اور جب بھی کوئی ان کی مخالفت کرتا تھا، سعد بن عبادہ نے مخالفت کی کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو کہا اقتلوہ، قتل کر دو اس کو، قتلہ اللہ، اللہ اس کو قتل کرے، فإنہ صاحب فتنہ، یہ فتنہ ہے۔ آپ اس لہجے کو غور کریں، یہ تاریخی واقعات ہے کہ جب سعد بن عبادہ نے اعتراض کیا تو کہاں گیا؟ اقتلوہ، اس قتل کر دو۔ اب آپ یہاں سے گئے، جب سعد بن عبادہ مخالفت کی بنا پر قتل کی دھمکی حاصل کر سکتے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ لوگ خلافت خالد علی کو بھی قتل کر دیتے اگر جناب زہرا نہ ہوتی؟ آپ اس لہجے کو تو دیکھیں، عنقریب تھا کہ 7 قتل کر دیے جائیں، ڈر تھا، کمبل اوڑے ہوئے تھے، لوگ ان کو اپنے گھر لے کے گئے اور ان کی ساری امیدیں کہتے۔ اب اس وقت جب یہ حالات خراب ہو گئے اور بحث میں گرمی آ گئی اور بات خراب ہونے لگی، تو اس وقت ابوبکر میدان میں آئے، فنظر الی عمر قائلا له، عمر ابن خطاب نے کہا مہلا یا عمر، عمر ذرا آرام سے، فرفق ہاں ہونا ابلغ، یہاں نرمی زیادہ مناسب ہے، یعنی اس وقت مصلحت سختی میں نہیں ہے، اس وقت مصلحت نرمی میں ہے۔ اب آپ غور کریں، شہر نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید نے یہ واقعہ لکھا ہے، جلد 6 صفحہ 19 پر حاضر ہے کہ لما تمت البیعۃ الی ابی بکر، جب سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر کی بیعت لی گئی، اقبلا بھی حزبہ یزفونہ الی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زفا کزفاف العروس۔ اخبار الموفقیات میں 578 صفحے پر، اور ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ جلد 6 صفحہ 9، کہ جب ابو بکر کی بیعت تمام ہو گئی تو ان کا گروہ ان کو مسجد رسول خدا میں اس طرح سے لے کے آیا جیسا دولہا لے کے آیا جاتا ہے، جیسے فونہ الی مسجد رسول اللہ زفا کزفاف العروس، جیسا شادی میں کسی کو لے کے آیا جاتا ہے اس طرح سے لوگ اس کو لے کر کے آئے، اور والنبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجع علی فراش الموت لم یغبہ عن عیون القوم مسوا، لوگ ان کو سجا کر کے دولہا بنا کے مسجد میں لائے، خوشی منائے، جب کہ ابھی پیغمبر کی میت دفن بھی نہیں ہوئی تھی۔
پیغمبر کی میت اپنے گھر میں پڑی ہوئی تھی، غسل و کفن بھی نہیں ہوا تھا۔ علی علیہ السلام دفن و کفن میں مصروف تھے اور یہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ ہوا تو کیا ہوا؟ اب یہاں کے اوپر جب یہ کام ہو گیا تو اب جو حالات ہوئے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ان تمام چیزوں اگر آپ غور کریں، یہ سارے واقعات اتنی جلدی سے ہو جانا، کیا یہ واقعی اتفاقی حادثہ ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی اتفاقی حادثہ ہو سکتا ہے؟ اگر ذرا سا بھی آپ شعور رکھتے ہوں اور ان واقعات کو غور سے پڑھیں اور بٹوین دا لائن اور بین السطور پڑھنے کی کوشش کریں، تو کیا یہ واقعہ بالکل اتفاقی حادثہ تھا؟ اس پورے واقعات میں آپ غور کریں، کہیں بھی رسول خدا کی وفات کا غم نہیں ہے، کہیں بھی تاثر نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کو رسول کی خلافت عزیز تھی، ان کو رسول کا غم عزیز نہیں تھا۔ اور یہ بات کہی جا سکتی ہے، جب لوگوں نے اس زمانے میں رسول خدا کا غم نہیں منایا تو آج ہم کیسے شکوہ کر سکتے ہیں حسین کے رسول کے نواسے کا غم کیوں نہیں مناتے؟ اس پہ غور تو کریں۔ اور جب یہ خلافت ان لوگوں کو مل گئی اور کامیابی مل گئی تو قریشیوں نے، مکے والوں نے خوشی میں اشعار کہے۔ ابن ابی ابرہ قرشی نے کہا، شکرا لما ہوا بالثنا حقیق ذهب اللجاج وبوی الصدیق۔ شکر ہے اس خدا کی، شکر ہے اس خدا کا جو حمد و ثنا کے لیے سزاوار ہے۔ ذهب اللجاج، بحثیں ختم ہو گئی، وبوی الصدیق، وہ صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ اور اس کے بعد سعد بن عبادہ کی مذمت ہے، ما من بعد ما ظلت بسعد نعلہ ورجا رجا دون الایوب، یعنی اب اس کے بعد سعد نے جو امیدیں رکھی وہ ستاروں تک پہنچنے کی امیدیں رکھی ہیں۔ اب آپ غور کریں۔ اور اس کے بعد جب یہی چیز آئی اور دوسروں نے بھی اس کے اوپر مدح سرائی کی ہے، یہ مدح سرائی کیوں؟ یہ صرف اس بنا پر تھی کہ قریش کو یہ خوشی تھی کہ رسول کی خلافت ان کو نہیں ملی ہے جنہوں نے ان کے باپ دادا کو قتل کیا۔ یہ مبارکبادیاں، یہ قصائد، یہ شعر، یہ کس بنا پر ہے؟ آپ غور کریں۔ اب اس کے بعد اب اہل بیت علیہ السلام کا موقف یہاں پر دیکھیں اور اس کو دیکھیں عظمت۔ جب یہ خلافت ان لوگوں کو مل گئی تو ابو سفیان نے علی الاعلان مخالفت کی۔ علی علیہ السلام کے پاس آیا اور مولا سے کہا کہ یہ حالات ہو گئے ہیں اور خلافت چھینی جا چکی ہے، اے اہل عبد مناف،
آپ کے ہوتے ہوئے یہ بات ابو بکر تک پہنچ جائے؟ لوگ کہاں ہیں؟ علی اور عباس کہاں ہیں؟ اور اس کے بعد جو جملہ کہا ہے بڑا عجیب جملہ ہے. عرب ایک دوسرے کے خاندان سے واقف تھے، جانتے تھے، ان کے کیا خاندانی مسائل بہت ہوتے تھے. وہ بہت ناک والے تھے، یعنی جہاں کی جب وہ جنگ میں کسی سے لڑنے کے لیے آتے تھے تو انہی لوگوں سے لڑتے تھے جو ان کے برابر کے ہوتے تھے. جب جنگ احد میں لڑنے کے لیے لوگ آئے تو کہا کہ ہاں نہیں، ہم نہیں لڑیں گے، ہمارے برابر کے لوگ آئیں گے تو لڑیں گے. یعنی میدان جنگ میں بھی ان کا تکبر باقی رہتا تھا، وہ اپنے سے نیچے لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار نہیں رہتے تھے. اب آپ غور کریں، ابو سفیان کا جملہ ما بال هذا الامر فی اقل حی من القریش. یہ جملہ تاریخ کامل میں بھی ہے اور تاریخ طبر میں ہے. ما بال هذا الامر فی اقل حی، یہ چیز قریش کے کمترین خاندان میں کیسے گئی؟ فی اقل حی من قریش. یہ جملے میرے نہیں ہیں. یہ خلافت کیسے اس قبیلے میں گئی جو اقل حی فی من قریش، جو قریش پہ بہت اچھا خاندان نہیں تھا. اس کے بعد ابو سفیان نے علی سے کہا کہ آپ ہاتھ پھیلائیں، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو میں اس مدینے کی گلیوں کو پیادوں سے اور سواروں سے بھر دوں. مولا نے اگر خلافت کی تمنا دل میں رکھی ہوتی اور وہ کسی بھی طریقے سے خلافت حاصل کرنا چاہتے تو یہ موقع بہترین موقع تھا. دنیا کی سیاست کے اعتبار سے مدد لے لیتے، حکومت حاصل کر لیتے، پھر حکومت حاصل کرنے کے بعد جس طرح سارے سیاسی لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں ابھی وعدہ خلافی کر لیتے جو دنیا میں ہوتا ہے. مولا کی نظر میں حکومت اتنی عظیم نہیں تھی جتنا اسلام کی حفاظت عظیم تھی. کیوں؟ لیکن انہوں نے اسلام کو پالا تھا، اسلام کی خاطر قربانیاں دی تھی. ان کے والد بزرگوار نے قربانی دی تھی، ان کے پورے خاندان نے قربانی دی تھی. انہوں نے کیا جب فرمایا کہ واللہ ما اردت بہذا اللفظ، ابو سفیان تمہاری یہ پیشکش فتنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وَإِنَّكَ وَاللَّهِ تَعْلَمَ بَغَيْتَ الْإِسْلَامِ شَرًّا لَا حَاجَةَ لَنَا فِي. جملہ انکا واللہ، دیکھو تم ہمیشہ ہی اسلام کے خلاف بغاوت کرتے رہے ہو، یعنی تمہاری یہ پیشکش مصلحت کی بنا پر نہیں ہے. تم اس پیشکش کے ذریعے سے ایک فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو، ایک جنگ برپا کرنا چاہتے ہو، ایک مصیبت برپا کرنا چاہتے ہو، ایک خونریزی برپا کرنا چاہتے ہو. وَإِنَّكَ وَاللَّهِ تَعْلَمَ بَغَيْتَ الْإِسْلَامِ، تم ہمیشہ اسلام کی بغاوت کرتے رہو، ہمیشہ بغیت الاسلام شرًا، تم ہمیشہ اسلام کی برائی چاہتے رہے ہو. وَإِنَّكَ وَاللَّهِ تَعْلَمَ بَغَيْتَ الاسلام شرًا، تم ہمیشہ اسلام کے لیے شر چاہتے رہے ہو، تمہیں کبھی اسلام کی اچھائی نہیں چاہیے. لا حاجت لنا فی نصیحتک، ہمیں تمہاری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ غور کریں، اس کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ صورتحال آپ کو پتہ چل رہا ہے کیا کہتے ہیں.
پھر جو چیزیں ہوئیں اور جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی، چیزیں موجود ہیں، خیر بات ہے۔ یہاں جو چیزیں آئی ہیں، سلمان تھے، صہیب تھے، بلال تھے، ان لوگوں نے مخالفت کی، اور یہ جملہ کہا، یا بکر لعلک اغضبتم، تم نے ان کو ناراض کیا ہے۔ اگر تم نے ان لوگوں کو ناراض کیا ہے، تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ یہ بات آگے بڑھتی رہی، اور اس کے بعد جو صورتحال آئی، آپ کے سب کے سامنے ہے، مجھے زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو مخالفتیں تھیں ان کو آپ غور کریں، اور جو صورتحال تھی وہ چیزیں آئیں، اور ان کے بعد جو صورتیں آئیں وہ میں آپ کو کیا عرض کروں کہ اس میں کس طرح سے لوگوں نے خلافت کو غصب کیا، اور بات کہاں تک پہنچی، اور کن کن لوگوں کو ان لوگوں نے اس کے بعد وہ بنایا۔ ویسے آپ کے سامنے اب آپ غور کریں کہ ان لوگوں نے حکومت جب بن گئی تو کن کن لوگوں کو انہوں نے حاکم بنایا۔ رسول خدا نے خالد بن سعید بن ابی العاص کو شام کے لشکر کا سردار بنایا تھا، ابو بکر نے اس کو منزل کر دیا۔ کیوں؟ اس کا جملہ تاریخ طبری نے یہ لکھا ہے، لأن عمر نبہ علی میولہ لعلی علیہ السلام، اس لیے خالد بن سعید کو معزول کر دیا کہ وہ علی علیہ السلام رجحان رکھتے تھے۔ بروج الذہب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب ابوبکر خلافت مل گئی تو اس خلافت کسی بھی بنی ہاشم کو کوئی منصب نہیں دیا، کسی ایک بنی ہاشم کو منصب نہیں دیا۔ منصب کس کو ملا؟ ابو سفیان کو ملا، اس کو حجاز سے لے کے نجران تک کا ولی بنایا۔ اس کے بعد ابو سفیان کے بیٹے یزید بن ابو سفیان کو شام کو ولی بنایا، اور یزید بن سفیان کو جب بنایا تو ان کو چھوڑنے کے لیے مکے کے باہر تک گئے۔ عتاب بن اسید کو مکے کا والی بنایا، عثمان بن ابی العاص کو طائف کا مالک بنایا، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے بنی امیہ کی حکومت کا راستہ ہموار ہو گیا۔ اور عبداللہ علائلی نے یہ جملہ لکھا ہے، اور حسین بن علی نے، کہ ابوبکر کی خلافت سے ان کے خاندان بنی تمیم کو تو فائدہ نہیں ہوا، بنی تیم کو تو فائدہ نہیں ہوا، لیکن بنی امیہ کو زبردست فائدہ ہوا۔ لذا لگا سبغ الدولت بسبغتہم، ان بنی امیہ نے دولت کو، حکومت اپنے رنگ میں رکھ دیا اور اپنی سیاست سے چلایا، اور اس حکم کی طرف لے گئے جو اسلام سے پہلے تھا۔ یہ کیا چیز تھی؟ کیا انصار میں، بنی ہاشم میں، بقیہ لوگوں میں کوئی ان مناصب کے لائق افراد نہیں تھے؟ سب کو کیوں دیا گیا؟ اس کے ابھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس اہل بیت کو کمزور کرنے کے لیے
ان کو مالی طور پر کمزور کیا گیا، اقتصادی طور پر کمزور کیا گیا، سماجی طور پر کمزور کیا گیا، اور اس طرح سے یہ بات ہو گئی۔ آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ کس طرح سے اہل بیت سے خلافت رس کیا گیا۔ وقت نہیں ہے، ورنہ تو اور تفصیلات کے آپ کے ساتھ میں عرض کرتا۔ یہ کام کیا ایک سازش تھی جو رچی گئی اور یہ آج تک موجود ہے۔ اب اس کے بعد یہ ساری باتیں جو ہیں، کیا ایک بات عرض کروں، یہ سب باتیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا جانشین نہ بنایا ہوتا۔ لیکن آپ کے سامنے آیتیں پیش کر چکا ہوں، چند حدیثیں پیش کروں گا، اور آپ خود فیصلہ کریں، آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا جانشین، ولی، وصی بنایا یا نہیں بنایا؟ ان روایتوں کی موجودگی میں کوئی کہہ سکتا ہے رسول خدا بغیر کسی کو ولی بنائے چلے گئے؟ ان روایتوں کو کوئی کہہ سکتا ہے رسول اللہ نے کسی اور کی خلافت کا اعلان کیا ہے؟ یہ دلیلیں ایسی مستحکم دلیلیں ہیں جن کو انکار کرنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن تعصب، عقیدت ایک الگ چیز ہوتی ہے جو کسی بھی دلیل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ آئندہ ان روایتوں کا تذکرہ کے بعض روایتوں کا تذکرہ کریں گے جن کو علماء اسلام نے باقاعدہ نقل کیا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان روایتوں کی روشنی میں علی علیہ السلام کے خلافت کا اعلان ہو چکا تھا، اور باقاعدہ اعلان ہوا تھا۔ باقاعدہ اعلان، اس اعلان کی موجودگی میں پھر کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ رسول خدا کے اس اعلان کو چھوڑ کر کے اپنے لیے کسی منصب کا دعویٰ پیش کرے۔ خدا ہم سب کو حق تلاش کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جب حق واضح ہو جائے تو اس کو قبول کرنے کی بھی سعادت نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم